الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد قال الله تبارك وتعالى في القرآن الحكيم: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولكل أمة أجل فإذا جاء أجلهم لا يستأخرون ساعة ولا يستقدمون. صدق الله مولانا العظيم، وصدق رسوله النبي الحبيب الكريم، ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين، والحمد لله رب العالمين. عمر دراز مانگ کر آئے تھے 4 دن، عمر مانگ کر آئے تھے 4 دن، 2 آرزو میں کٹ گئے 2 انتظار میں۔ میرے انتہائی واجب الاحترام سامعین محترم و عزیز طلباء، آج کے خطبہ جمعۃ المبارک میں میں نے آپ حضرات کے سامنے جو آیت کریمہ سورہ اعراف کی آپ حضرات کے سامنے تلاوت کی ہے، دعا فرمائیں کہ اللہ تبارک و تعالی اس آیت کریمہ کا مفہوم و معانی ہمیں پورے یقین کامل کے ساتھ اور دل کی اتھاہ گہرائیوں سے سمجھنے اور پھر اس پر کامل ایمان کے ساتھ عمل پیرا ہونے کی کامل و اکمل توفیق نصیب فرمائیں۔ بلند آواز سے آمین کہیے۔ تلاوت کی گئی آیت کریمہ میں اللہ تبارک و تعالی نے حضرت انسان کو اس کی حیثیت اور اس کی اہمیت کو آشکارا کیا ہے کہ انسان اس روح زمین پر جس انداز کے ساتھ اتراتا پھر رہا ہے اور اس دنیا فانی میں
رہتے ہوئے بھی اور اس دنیا فانی کی حقیقت کو سمجھتے ہوئے بھی اس فانی دنیا کو مکمل طریقے سے جاننے کے باوجود بھی وہ اس دنیا فانی میں ہمیشہ ہمیشہ کے لیے رہنے کے لیے منصوبہ سازی، منصوبہ بندی اور بڑے بڑے پروگرام روزانہ شب و روز بناتا بھی ہے، پھر ان سے بگاڑتا بھی ہے، اور یہ سمجھتا ہے انسان کہ میں اس روئے زمین پر ہمیشہ ہمیشہ کے لیے رہنے آیا ہوں، حالانکہ ایسی بات نہیں ہے۔ میرے دوستو، حضرت انسان جس دنیا فانی کو خوبصورت بنانے، جس دنیا کو خوبصورت بنانے میں دن رات ایک کیے ہوئے ہے، دن رات۔ بات کو پوری توجہ سے سنیں گے تو بات سمجھ آ جائے گی انشاءاللہ۔ حضرت انسان اس دنیا فانی کو خوبصورت سے خوبصورت بنانے میں دن رات ایک کیے ہوئے ہے۔ اسے ایک دن میں دنیا فانی کو حالانکہ چھوڑ کر جانا ہے، اس دنیا فانی کو اس نے ایک نہ ایک دن اللہ کے ہاں جانا ہے، لیکن اس کے باوجود وہ ہمیشہ رہنے کے منصوبہ بندی کر رہا ہے، ہمیشہ کے لیے۔ لیکن میرے اللہ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان عالی ہے کہ اس روئے زمین پر آنے والا بادشاہ ہو یا فقیر، امیر ہو یا غریب ہو، سب نے اپنی اپنی زندگی کے جو 2 دن اس فانی دنیا میں لے کر آیا ہے، وہ طے در طے کرتا جا رہا ہے۔ جتنی بھی زندگی کا دن کے لے کر آیا ہے، سال، مہینے، اس سے آگے تو نہیں، سال مہینوں کے لیے آیا ہے انسان، وہ آہستہ آہستہ طے کرتا جا رہا ہے۔ آج کا دن اس کی پوری زندگی میں دوبارہ نہیں آئے گا۔ اس دن کا نام تو آئے گا، جمعۃ المبارک، مبارک دن ہے، آئے گا جمعۃ المبارک، لیکن اس کی زندگی میں دوبارہ یہ دن نہیں آئے گا۔ جمعہ کا نام تو آئے گا لیکن اس کی زندگی میں نہیں آئے گا۔ اور اسی طرح جو رات گزرے گی، یہ رات جو گزر چکی ہے، اس کی زندگی میں دوبارہ بھی نہیں آنی۔ یعنی کہ جو زندگی لے کر آیا ہے، اس زندگی میں سے اس کا ایک دن ایک رات، ایک دن ایک رات آہستہ آہستہ کٹ رہا ہے، زندگی ختم ہو رہی ہے، اور زندگی جب پوری ہو جائے گی تو بات ہی ختم ہو جائے گی اس دنیا فانی سے۔ اسی لیے میں نے آپ حضرات کے سامنے اپنے وقت کے بہت بڑے بادشاہ گزرے ہیں۔ بہادر شاہ ظفر رحمۃ اللہ علیہ، سب کہیے رحمۃ اللہ علیہ، مسلمان بادشاہ تھے۔ یہ الگ بات ہے کہ ان کی حکومتوں کے ساتھ کیا ہوا، کیا معاملات ہوئے، یہ الگ بحث ہے، تاریخی بحث ہے۔
تو وہ فرماتے ہیں کہ عمر دراز مانگ کر آئے تھے 2 دن، اگرچہ عمر دراز مانگ کر آئے تھے اللہ سے 2 دن یا 4 دن، ہاں 4 دن، کہتے ہیں اللہ سے 4 دن دراز زندگی مانگ کر آئے تھے، 2 دن آرزو میں کٹ گئے اور 2 دن انتظار میں کٹ گئے، زندگی کا خاتمہ ہو گیا۔ تو میرے دوستو، پھر ایک نہ ایک دن ایسا بھی آئے گا کہ زندگی کی چند سانسیں، جو زندگی کی چند سانسیں ہیں باقی رہ جائیں گی۔ زندگی کی جو چند سانسیں ہیں وہ باقی بچیں گی، لیکن کسی کو اس بات کی خبر نہیں ہوگی کہ چند لمحوں بعد اس کے ساتھ کیا معاملہ ہونے والا ہے، اسے نہیں خبر اس بات کی۔ میں نے ابھی آپ حضرات کے سامنے قرآن کی آیت پڑھی ہے، اس میں اللہ تبارک و تعالی نے یہی بیان کیا ہے، اسے کوئی خبر نہیں ہے کہ میرے ساتھ کیا ہونے والا ہے۔ اور یہ حضرت انسان روزانہ کی روٹین میں روزانہ زندگی کی روٹین میں ہزاروں پروگرام اپنے معمول کے کاموں میں مصروف ہے، اور ہزاروں پروگرام بنا رہا ہے، روزانہ زندگی کی روٹین میں بنایا جا رہا ہے پروگرام۔ آج یہ پروگرام ہے، کل وہ ہے، پرسوں وہ ہے، اگلے سال میں نے یہ کرنا ہے، اس سے اگلے سال والے میں نے یہ کرنا ہے، اور پوری دنیا کو میں نے سر کر لینا ہے۔ ایسا ہے نا، معاشرے میں ایسا ہو رہا ہے نا، انسان سال ہا سال زندگی کی منصوبہ بندی کر رہا ہے، لیکن اس کو اپنی زندگی کے پل کی بھی خبر نہیں ہے، ایک سانس کی بھی خبر نہیں ہے، لیکن وہ دن رات بڑے بڑے منصوبہ ساز، بڑی بڑی منصوبہ سازی کر رہا ہے۔ اپنے معمول کے کاموں میں مصروف ہے، لگا ہوا ہے، دنیا کی کوئی اپنا آخرت کی کوئی فکر نہیں ہے، دنیا کی فکر میں لگا ہوا ہے۔ جناب میں نے یہ کرنا ہے، میں نے وہ کرنا ہے، میں نے وہ کرنا ہے، میں نے فلاں فیکٹریاں لینی ہیں، میں نے فلاں فیکٹریوں کارخانے بنانے ہیں، جناب کہ میں نے اتنا بڑا کاروبار کرنا ہے اس دنیا میں، ہزاروں کروڑوں روپے میں نے کمانے ہیں۔ اس معاشرتی زندگی میں دکاندار ہے، وہ دکان کھولنے کی طرف روانہ ہو چکا ہے، کسی بھی علم کا طالب علم ہے، وہ مدرسے کی طرف جا رہا ہے، سکول کالجوں کی طرف چلا جا رہا ہے تیاری کر کے۔ اور اگر کسی کی شادی ہونے والی ہے، اس کی زندگی میں ایک یہ لمحہ بھی آنے والا ہے، تو وہ اس کے لیے زرق برق رنگ برنگے لباس، من پسند لباسوں کی تیاری میں مصروف ہے۔ اور دوسری طرف اس کی دلہن، اس کے والدین اس تیاری میں لگے ہوئے ہیں کہ ہماری بیٹی جو ہے کیونکہ دوسرے گھر جا رہی ہے،
تو یہ خوبصورت سے خوبصورت بن کر جائے، تاکہ اس پر کوئی حرف نہ آنے پائے۔ خوبصورتی کے لحاظ سے آج کل دنیا خوبصورتی کے پیچھے پڑی ہوئی ہے، خوبصورتی سیرت کے پیچھے نہیں۔ اس کو کبھی اس بات کی فکر نہیں ہے کہ سیرت ہماری کیسی ہے میری، وہ کہتی ہے کہ دنیا خوبصورت ہو جائے، آخرت کی جو سیرت ہے وہ خوبصورت ہو یا نہ ہو، اس بات کی اس کو کوئی فکر نہیں ہے۔ تو میرے دوستو، مالی ہے وہ اس فکر میں ہے کہ میں نے اپنے باغ کی رکھوالی کیسے کرنی ہے، میں نے اپنے باغ کے درختوں کو کس طریقے سے بنانا ہے، ان کے پودوں کی شاخوں کو کس طرح تراشنا ہے، ان کی نوک پلک کس انداز سے سنوارنی ہے۔ میں نے اگر پیشے کے اعتبار سے کوئی ڈاکٹر ہے، انجینئر ہے، اپنے اپنے پیشے کے اعتبار سے کوئی بھی ہے، ڈاکٹر ہے تو بڑے تفاخر کے ساتھ اپنے آپ کو بن ٹھن کر کے بنا کر اپنے کلینک اور ہسپتال کی طرف جا رہا ہے، کیونکہ اس لیے کہ اس کے سامنے یہ دنیا ہے، آخرت نہیں ہے، اس کی فکر نہیں ہے اس کو بھئی دنیا میں نے کیسے بنانی ہے۔ ہزاروں خواب سجائے اپنے دل میں کہ آج میں یہ کروں گا، کل وہ کروں گا، آج میں نے اتنا کمیشن فلاں کمپنی سے لینا ہے۔ تو دنیا کے تمام تر منصوبے ذہن کی سکرین پر اس کے گردش کر رہے ہیں۔ دنیا کی ترقی کے لیے تمام تر ان کے جو منصوبے ہیں وہ ذہن کی سکرین پر گردش کر رہے ہیں۔ آخرت کا معاملہ اس کی سکرین پر، ذہن کی سکرین پر نہیں آ رہا۔ تو میرے دوستو، الغرض تاجر ہو، آجر ہو، مزدور ہو، کسان ہو، ہر شعبہ ہے زندگی کے لوگ مختلف سوچوں کی دنیا میں شب و روز گھوم رہے ہیں، شب و روز۔ آج دنیا کے فلاں کونے میں جا رہے ہیں، آج دنیا کے فلاں کونے میں جا رہے ہیں، آج دنیا کی فلاں کونے میں جا رہے ہیں، گھوم رہے ہیں۔ لیکن جب اچانک ملک الموت سیدنا حضرت اسرائیل علیہ السلام اپنی جماعت کے ساتھ آنن فانن اس حضرت انسان کے سامنے آن موجود ہوتے ہیں، حضرت انسان کے سامنے موجود آ جاتے ہیں سامنے، تو انسان اس وقت گھبرا جاتا ہے، پریشان ہو جاتا ہے کہ بھئی یہ کون ہے، کیا ہو گیا، یہ کون ہے بندہ، میں نے پوری زندگی اس کو تو دیکھا ہی نہیں، اس کی شکل کو نہیں دیکھا تھا، یہ آج یہاں کیسے آ گیا اور بغیر کسی اطلاع کے میرے سامنے آ گیا ہے، مجھے کچھ بتایا ہی نہیں۔ جب حضرت انسان کو پتہ چلے گا کہ یہ تو ملک الموت ہے، یہ تو میری سانس لینے آیا ہے، یہ تو میری دنیا کو ہمیشہ ہمیشہ کے لیے خیر بات کہنے کے لیے آیا ہے، تو اس کے چہرے کا رنگ بدل جائے گا، اس کے ہاتھ پاؤں پھول جائیں گے، اس کے دل و دماغ کے طوطے اڑ جائیں گے کہ جناب یہ کیا ہو گیا میرے ساتھ، سانسیں اکھڑنے لگیں گی، میں نے تو کبھی اس طرف سوچا ہی نہیں تھا کہ میرے ساتھ ایسا ہونے والا ہے،
میں نے تو بہت سارے منصوبے اپنے سامنے رکھے ہوئے تھے، کئی سالوں کے منصوبے بنا کے رکھے ہوئے تھے سامنے. میں نے اس دنیا میں یہ کرنا ہے، میں نے اس دنیا میں وہ کرنا ہے، میں نے وہ کرنا تھا. یہ کیا ہو گیا میرے ساتھ؟ یہ کہاں سے آ گیا؟ یہ پوری زندگی میں نے اسے کبھی دیکھا ہی نہیں تھا. عجیب و غریب اس کی شکل ہے، وحشت ناک کی. ہاتھ میں وہ اپنے کیا کہتے ہیں آلات لے کر کھڑا ہوا ہے، سانس اس نے کھینچنی ہے ابھی آنن فانن. جو اپنے آپ کو حضرت انسان کہتا تھا، وہ بے بس انسان ہو کر دوسروں کے رحم و کرم پر چلا جائے گا. تو میرے دوستو، دعوت فکر ہے یہ، دعوت فکر. حضرت انسان اس روئے زمین پر کس انداز کے ساتھ، کس فخر کے ساتھ، کس تکبر کے ساتھ اور کس انانیت کے ساتھ زمین پر قدم رکھتا ہے کہ جناب کہ میرے جیسا تو اس روئے زمین پر انسان کوئی ہے ہی نہیں. لیکن اللہ فرماتے ہیں کہ ان بطش ربک لشدید، میری پکڑ بڑی سخت ہے. جب میں نے پکڑنا ہے تو پھر دنیا اور جہان کے ہوش اڑ جائیں گے. حضرات، انسان کو تو اس طرف ہے ہی نہیں ابھی فکر. اب وہ کہے گا یہ کیا ہو گیا میرے ساتھ؟ اب میں اگر بھاگتا ہوں تب بھی یہ مجھے بھاگنے نہیں دے گا، اگر میں چھپنا چاہوں تو تب بھی مجھے نہیں چھپنے دیتا، اگر میں چیخ و پکار کروں اپنے مدد کے لیے، اپنے والدین کو بلاؤں، بہن بھائیوں کو بلاؤں، اپنے عزیز و اقارب کو بلاؤں، تو یہ تب بھی مجھے وہ ان کو نہیں آنے دیتا. اس نے تو ہر طرف سے حصار کیا ہوا ہے. تو یہ تو آ کے ابھی مجھے دبوچ لے گا، مجھے کہیں بھاگنے کا موقع ہی نہیں فراہم کرے گا. سب سے دنیا روئے زمین پر سب سے ہمدرد جو ماں ہے، ماں، وہ قریب بیٹھی ہوئی ہے. اس ماں کو بھی کوئی خبر نہیں ہے کہ ابھی چند لمحوں بعد میرا بیٹا، میرا لخت جگر مجھ سے جدا ہونے والا ہے، میرے بیٹے کے ساتھ کیا ہونے والا ہے. اس کو اس بات کی خبر نہیں ہے. آج اس گھر میں موجود بہن کو خبر نہیں ہے کہ یہ میرا پیارا بھائی، یہ میرا نوجوان، کڑیل نوجوان میرا بھائی ابھی کچھ دیر بعد کسی اجنبی شہر میں اور کسی اجنبی سفر پر جا رہا ہے. اس کو بھی پتہ نہیں، اس کو بھی نہیں پتا کہ میرا بھائی کے ساتھ کیا ہونے والا ہے. سب سے بڑا ہمدرد والد، والد جو پوری زندگی اپنی اس اولاد کے لیے کھپاتا ہے، اپنی ہر آرزوئیں چھوڑ کر اپنی اولاد کو بنانے کے لیے دن رات ایک کیے ہوا ہوتا ہے، اپنی ہر چیز، ہر خواہشات کو قربان کرتا ہے اولاد کے لیے کہ کسی نہ کسی طریقے سے میری اولاد کی پرورش صحیح ہو جائے، اس کا دنیا کا مستقبل اتنا بڑا ہو جائے تاکہ میرے چلے جانے کے بعد اس کو کوئی پریشانی نہ ہو. لیکن والد کو یہ پتہ نہیں کہ میرا اگر بیٹا مجھ سے پہلے چلا جاتا ہے تو اس کی، میں نے دنیا کی تو فکر کی ہے، اس کی آخرت کی فکر نہیں تھی کہ اس کی آخرت کے ساتھ کیا ہونے والا ہے. والدین نے کبھی اس بات کو نہیں سوچا، اس بات کی فکر نہیں کی. دنیا میں میری آنے والی نسل کی دنیا
خوب سے خوبصورت ہو جائے۔ اور اسی طرح میرے دوستو، گھر میں کھیلنے والے معصوم بچے، چھوٹے چھوٹے بچے جو ہمہ وقت چیخ و پکار کرتے تھے، امی 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 کی آواز لگا کر، تھوڑی سی اس کو تکلیف ہوتی تو امی امی کر کے اس کے جسم کو لپٹ جاتے تھے، اپنے والد کو پکارتے تھے، ابو ابو پکارتے تھے، دوڑ پڑتے تھے ابو کو دیکھتے ہوئے۔ ان کی ایک لمحے بعد وہ حیثیت ہوتی ہے کہ اسے لوگ یتیم کہنے لگتے ہیں۔ ماں کی ممتا سے آج سے ہمیشہ کے لیے جدا ہو گئے، ماں کی ممتا سے محروم ہو گئے، اور وہ رفیقہ حیات، پوری زندگی کا ساتھ نبھانے والی اور اس کے بڑے بڑے بلند بانگ وعدے کرنے والی، دعوے کرنے والی پیاری بیوی، بیگم کو بھی نہیں پتا کہ چند لمحوں بعد میرے شوہر کے ساتھ کیا ہونے والا ہے۔ چند لمحوں کے بعد میں اپنے شوہر کا آخری دیدار کر رہی ہوں گی اور اپنے خاندان سے کہہ رہی ہوں گی، جلدی کرو جلدی کرو، اس کو نہلاؤ، اس کے کپڑے بدلو، اس کا لباس پھاڑ دو اور اسے سفید لباس ڈال کر جلدی کر کے اسے ہمیشہ ہمیشہ رہنے والے جگہ پر قبر میں لے جاؤ۔ وہ جو بیوی دن رات اس کی محبت کے گانے گاتی تھی، دن رات اس کی محبت کے راگ الاپتی تھی، وہی بیوی اور وہی بچے کہیں گے جناب رات ہونے والی ہے، ہمیں گھبراہٹ، ہماری گھبراہٹ بڑھ رہی ہے، گھر میں میت ہوگی تو رات کو سو نہیں سکیں گے۔ وہ باپ جس کے لیے اتنے بڑے بلند بانگ دعوے کیا کرتے تھے، فوری طور پر اس کو یہاں اس گھر کی چار دیواری سے نکال دو۔ جس نے پوری زندگی اپنی اولاد کے لیے نہ اس نے اپنے حلال کو دیکھا نہ حرام کو دیکھا، اس نے کسی بھی چیز کو نہیں دیکھا، ان کے پیٹ کو پالنے کے لیے حلال و حرام کی تمیز کیے بغیر دن رات اس نے ایک کیے رکھا۔ وہی سب سے فرما بردار محبت کرنے والی اولاد کہے گی کہ فوری طور پر اس کو گھر سے نکالو، اس کا جنازہ پڑھو اور اس کو تدفین کر کے آؤ۔ کبھی ہم نے سوچا کہ ہمارے ساتھ کیا ہونے والا ہے اس دنیا فانی میں، کیا ہونے والا ہے؟ کبھی ہم نے سوچا؟ آخرت کی فکر کی؟ ہم اگر اس دنیا میں آئے تھے تو ہم نے جانا بھی تو ہے، کبھی فکر نہیں کی۔ اور حضرت انسان کو اس وقت اندازہ ہوگا کہ یہ دنیا تو سراسر دھوکہ ہے، میں نے جس کے لیے دن رات ایک کیے رکھا، اتنے بڑے دھوکے باز چیز تھی یہ، اتنی بڑی بے وفا، ساری زندگی میں اسے حاصل کرنے کے لیے، اسے بنانے کے لیے، اسے سنوارنے کے لیے اسی چکر میں پڑا رہا، لیکن اس نے تو میرے ساتھ بڑی بے وفائی کی ہے، میرے ساتھ کیا ہو گیا ہے؟ اوہو، میں نے تو بڑے بڑے منصوبے بنا رکھے تھے، بہت سارے بڑے بڑے کام تھے، ہزاروں کام میرے ادھورے رہ گئے۔ حسرت و یاس کی زندگی میں جب ملک الموت سامنے آئے گا تو سارے کے سارے منصوبے دھرے کے دھرے رہ جائیں گے۔
لا یستقدمون ساعۃ ولا یستأخرون، ایک لمحہ نہ آگے اور نہ ایک لمحہ پیچھے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں کہ جو سانس اندر گیا ہے اس کو باہر نہیں آنے دوں گا، جو باہر آیا ہے سانس اس کو اندر نہیں جانے دوں گا، جو قدم اس نے آگے رکھا ہے اس کو پیچھے نہیں رکھنے دوں گا، جو پیچھے رکھا ہے اس کو آگے نہیں رکھنے دوں گا۔ اسی وقت ملک الموت سر پر پہنچے گا اور روح قبض کر لے گا، انسان بے یار و مددگار ہو جائے گا۔ پھر وہی انسان انسانوں کا محتاج ہوگا۔ تو میرے دوستو، اس بات کے ساتھ ساتھ بعض لوگ ایسے بھی ہوں گے، ایسے لوگ اللہ کے مقرب، اللہ کے نیک لوگ، وہ لوگ بھی ہوں گے جو افسوس اور حسرت کے بغیر اس بات کی خوشی کا اظہار کریں گے کہ ہم اپنے اللہ کے ہاں جا رہے ہیں، لیکن اس کے ساتھ ساتھ اس بات کا بھی افسوس کریں گے کہ کاش کہ ہم مزید اللہ کی عبادتیں کر لیتے، اپنے اللہ کو راضی کر لیتے، اپنے اللہ کو منا کر جاتے، اپنے اللہ کی کہ ہاں جانے سے پہلے بہت کچھ سامان آخرت لے کر چلے جاتے۔ ہم نے تو بہت کچھ کم کیا ہے، کاش کہ ہم بہت کچھ لے کر جاتے اللہ کی بارگاہ میں۔ اللہ کے وہ مقرب لوگ بھی ہوں گے، ان کو جانے کا کوئی افسوس نہیں ہوگا، کامیاب زندگی لے کر جا رہے ہوں گے، کامیاب۔ اور آخرت کی تیاری نہ کر کے جانے والا وہ حسرت و یاس کی نگاہ، حسرت و یاس کی طرح نگاہ دوڑاتے ہوئے ادھر ادھر کہے گا میری دنیا کا کیا بنے گا، میرے بینک مال، اپنا مال کا کیا بنے گا، میرا بینک بیلنس کا کیا بنے گا، میری اولاد کا کیا بنے گا۔ وہ اس فکر میں لگا ہوگا۔ اور اللہ کے جو مقرب اور نیک لوگ نیک ہوں گے، جب ان کے سامنے ملک الموت آئے گا تو وہ کہیں گے اہلاً و سہلاً مرحبا، آؤ، آج ہم تو آپ کی انتظار میں تھے۔ لیکن اس کے باوجود پھر بھی کہیں گے کہ کاش کہ ہم اپنے اللہ کے ہاں جانے سے پہلے بہت کچھ لے کر جاتے، آخرت کا سامان کر کے جاتے۔ وہ لوگ بھی ہوں گے۔ اور ناکام و نامراد لوگ وہ اس بات پر فکر مند ہوں گے کہ ادھر بھی ملک الموت بھی آ چکا ہے، میرا کاروبار دھرے کا دھرا رہ گیا، میری زمین، میری جائیداد، اس کا کیا بنے گا، اور میری یہ ساری جمع پونجی جو تھی اس کا کون ذمہ دار ہوگا۔ میں نے تو ابھی اپنی نسل کو بتایا ہی نہیں تھا کہ فلاں جگہ پر اتنا پیسہ پڑا ہے، فلاں بینک میں اتنا پیسہ پڑا ہے۔ ان الانسان لفی خسر، اللہ نے قسم اٹھائی ہے زمانے کی، والعصر ان الانسان لفی خسر۔ اللہ فرماتے ہیں کہ مجھے زمانے کی قسم ہے، انسان سراسر خسارے میں ہے، سراسر۔ ان الانسان لفی خسر۔ یہ دنیا کی بڑے بڑے پروجیکٹ، دنیا کی ہزاروں خواہشیں ایک ہی لمحے میں ختم ہو جائیں گی اور انسان، حضرت انسان لقمہ اجل بن جائے گا۔ میرے دوستو، یہ ہے دنیا کی اصل حقیقت، یہ ہے دنیا کا اصل چہرہ۔ اسی لیے اللہ فرماتے ہیں
کہ والعصر ان الانسان لفی خسر، کہ انسان سراسر خسارے میں ہے، سراسر۔ اور آگے بھی اللہ پاک خوشخبری سناتے ہیں، نبی سنا رہے ہیں اللہ پاک، مایوس نہیں کر رہے میرے اللہ پاک بہترین خوشخبری سنا رہے ہیں۔ ہاں، اور اصل کامیابی کی طرف، یہ اس دنیا میں کامیابی رکھی ہوئی ہے، جس کی طرف کامیابی ہی کامیابی ہے، اس طرف آؤ۔ لیکن ہم اس کان سے سنتے ہیں، اس کان سے نکال دیتے ہیں۔ تو قیامت کے روز اسی بات کا حساب ہونا ہے۔ اللہ میاں کہیں گے، آپ کہیں گے نا اللہ سے، اللہ ہمیں تو کسی نے بتایا نہیں تھا۔ اللہ فرمائیں گے کہ اے اس کی زبان تو بتا، اس کے کان تو بتا۔ اس وقت اللہ پاک جو ہے نا یہ زبان کو بند کر دیں گے، میں نے کہا جی نہیں، جو اعضاء ہیں وہ بتائیں، کان بتائیں گے۔ اللہ ہاں بالکل، یہ 5 وقت سنتا تھا، اذان سنتا تھا، فجر کی نماز سننے کے باوجود بھی رضائی اوڑھ کے سو جاتا تھا، نہیں اٹھتا تھا، تیری بارگاہ میں حاضر نہیں ہوتا تھا، حالانکہ کڑیل نوجوان تھا، اللہ نے صحت بھی دی ہوئی تھی، لیکن اس کے باوجود نہیں سنتا۔ دن کو کاروباروں میں اپنے مختلف امور میں مصروف رہتا تھا، ادھر سے اللہ کان میں یہ سنتا تھا، بالکل ان کو آواز آتی تھی۔ بعض تو ایسے بد نصیب ہوں گے کہ جب اذان کی آواز آتی ہے تو وہ لگے ہوئے گانوں کی آواز کو اونچا کر دیتے ہیں تاکہ اللہ کی منادی کی آواز ہمارے کانوں میں نہ آئے۔ وہ بدبخت بھی ہیں اس روئے زمین پر، ایسا ہے یا نہیں ہے؟ اس معاشرتی زندگی میں بزرگوں آپ بتائیں، اس معاشرتی زندگی میں ایسا ہو رہا ہے یا نہیں ہو رہا؟ تو پھر شکوہ کس بات کا ہے؟ تو بہرحال وقت کم ہوتا ہے، باتیں بہت ساری ذہن میں سامنے آتی ہیں، دل چاہتا ہے کہ آپ دوستوں سے باتیں کرتے رہیں، لیکن جمعہ کے دن جو گفتگو ہوتی ہے اس میں بھی بہت سارے دوست ایسے آتے ہیں، وہ گھر میں بیٹھ کر کان یوں لگا رکھے ہوتا ہے اور اپنے بچوں سے کہتے ہیں دیکھو مولوی کی اذان آئی ہے یا نہیں، دیکھا جمعہ دی اذان تھی ہے کیا نہیں تھی، اچھا حالی کیا نہیں تھی، بس ٹھیک مولوی لگا پہ ہوں ایک نا جان چھوڑے سی سالی، ایسا ہے نا، یہ ہماری جان نہیں چھوڑے گا، لگا ہوا ہے یہ، اس کو کوئی کام ہی نہیں ہے۔ اور اب جب اس کو بیوی کہے گی، بچے کہیں گے بابا اذان ہو گئی ہے، اذان تھی گئی ہے، اچھا اذان ہو گئی ہے، پھر دوڑے گا وہاں سے، جلدی جلدی وضو کرے گا، رکعت رہ جائے گی، پھر پتہ ہے کیا کہے گا، پھر مولویوں کو کوسے گا، انہیں مولویوں کا کوئی پتہ نہیں لگتا، صاحب کہیں ویلے پتہ نہیں کہلے نماز پڑھ دیں، کہیں ویلے کہلے پڑھ دیں، کہیں ویلے 5 منٹ اگو پڑھی کھڑن، 5 منٹ پیچھو کھڑی کھڑن۔ اللہ کے گھر میں آنے کی تکلیف ہے، پریشانی ہے، گھر میں پڑا ہے۔ تو بھائی دوستو بزرگوں، اس دنیا میں آنے کا جو مقصد ہے اس کو مقصد بنا کر زندگی بسر کی جائے۔ اللہ تعالیٰ کا حکم ہے کہ وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ، میں نے جن و انس کو صرف اور صرف اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا ہے، رزق جو ہے وہ میں نے عطا کرنا ہی کرنا ہے، بخشش کا وعدہ نہیں کیا اللہ نے، اس کے لیے اللہ کی بارگاہ میں آنا ہوگا۔ تو دعا فرمائیں اللہ کی بارگاہ میں کہ ہمیں اللہ تبارک و تعالی صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین والی تڑپ ہمیں عطا فرمائے، صحابہ والی زندگی پر نقل اتارنے والا بنا دے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اسوہ حسنہ پر کامل و اکمل یقین کے ساتھ عمل پیرا ہونے کی اللہ پاک ہمیں کامل توفیق نصیب فرما دیں۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ جن دوستوں کے